صحیح بات ہے جی. یہ انہوں نے تو مذاق بنایا ہوا ہے نا اس پوری اسٹیٹ کو, یہ مطلب کھلانا ہے. اچھا وہاں پہ ایک وہ بیٹھے ہیں آرام سے ڈنڈیاں نکال رہے ہیں, یہ دانشور کھانا کھانے سے باز نہیں آتے, 4-4 کلو یہ کڑھائیاں پھڑکا جاتے ہیں, ان کو بات سمجھ نہیں آتی ان کو. صحیح بات کہتے رٹ گئے, پھر جب حکومت اپنی رٹ دکھاتی ہے تو پھر یہ سینہ کو بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کس کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح افلا بند مورچہ بند ہو کے بیٹھ جائے؟ وہ کوئی بھی ہو, کتنا نیک پاک ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے جی آپ. خارجیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اتنا زیادہ سجدے میں رہتے تھے کہ ان کے ماتھوں پہ گڈھے پڑ گئے تھے اور ان کی ہتھیلیاں چپٹی ہو گئی تھیں. تو پھر ہمارے وہ جو اسلاف ہیں وہ سارے ہاتھ جوڑ کے ان کے سپرد کر دیتے ہیں. ایک ہے تو اپنے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے, سیڑھیاں یہ تعلیمی درسگاہیں بند کرو. اب نیا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ ڈاکٹر اگر پتلونے پہنیں گے دھوتیاں پہن لیں. ڈاکٹر اگر پتلونے پہنیں گے تو یہ ان کو دل بی پنشڈ. یہ پاگل تو نہیں ہے. انہوں نے 5-6 چیزیں اٹھانی ہوتی ہیں, وہ رکھنی ہوتی ہیں. وہ دھوتی کی ڈبل میں رکھیں گے سارا کچھ. صحیح کہہ رہے ہیں. نکالتے کھل جائے گی, مریض کا کیا بنے گا. کوشش کریں. ان کو تو سمجھ نہیں آتی بندے کو, بندہ غصہ آئے کہ ترس آئے کہ ہنسی آئے. صحیح ہے جی. اور ان کو اتنا نہیں پتا کہ جو یہ پہلے پھر رہے ہیں یہ نبی پاک نے کبھی نہیں پہنا. درست فرما رہے جی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ تو پہلے باندھا کرتے تھے. ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو جیسے دوسروں پہ پھرتے ہیں لائک سوٹ ہو جی. آئی ڈونٹ نو, مت ماری بھی ہے ان کی. تو کوسلا ہے کہ چونکہ اسلام کے نام پہ کر رہا ہے, اس کر کے کھل کے کہتا بھی کوئی نہیں. حسن صاحب لوگ میں جانتا ہوں وہ نجی مجلسوں میں بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں, لیکن جب چینلوں پہ آتے ہیں تو بزدل ہے, منافق ہے. ان میں سیاسی رہنما آدمی ہے, کھل کے بات نہیں کرتے. یہ سیاستدان کیوں نہیں بیان دیتے جی؟ کوئی بیچ والا بیان دیتے ہیں جی, کہتے ہیں جی طالبان جو جس طریقہ جو اپنایا ہوا ہے طالبان نے وہ غلط اپنایا ہوا ہے, لیکن ان کا مقصد ٹھیک ہے. یہ کیا کس قسم کے بیان ہے؟ مقصد ٹھیک ہے, یہ مقاصد بتا نہیں رہے تھا آپ کو. وکالت حرام ہے, جمہوریت حرام ہے, لڑکیوں کا اسکول حرام ہے. وہ بتا ہر روز سے ایک نیا آئٹم کو پیش کر رہے ہیں, ایجنڈا ہر روز بڑھائے جا رہے ہیں. وہ اب ڈاکٹروں کے پتلون حرام ہے. مقاصد اگر ٹھیک ہے تو ان کو کہہ جاؤ, ان کے پاس جاؤ, یہاں کیا کر رہے ہو؟ دوگلے منافق لوگ ہیں یہ. بہت وقت حسین اور شمر کو رکھنا چاہتے ہیں, اور کیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں جی آپ. بہرحال جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا حسن نثار صاحب. آپ کی بڑی کھری کھری باتیں ہوتی ہیں, آپ کی بڑا ذہن کھل جاتا ہے, لوگوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے آپ کی زبان. پلیئر از آل مائن جی. تھینک یو ویری مچ جی. حسن نثار صاحب جی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. اور واپس چلتا ہوں محسن بیگ صاحب کی طرف. محسن بیگ صاحب کچھ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں تو از موسٹ ویلکم جی. محسن بیگ صاحب, حسن نثار صاحب کی باتیں آپ نے سنی, آپ کے کیا خیالات ہیں جی ان سو کالڈ طالبان کے بارے میں جی؟ رانا صاحب, یہ مجھے خوشی ہوئی ان کے تاثرات سن کے. ایٹ لیسٹ مجھے صحافت میں اپنا میں نے سمجھا کہ یہ بھی ہمارے ہم خیال ہی نکلے ہیں. ادروائز جو آپ بات کر رہے تھے مشرف صاحب کا لال مسجد کا جو آپریشن تھا, اس میں آپ بھی تھے, میں بھی تھا, ڈیفنس یونیورسٹی میں, جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا. جی جی. بیسیکلی ہماری صحافت میں بھی بہت سے طالبان ہیں. پہلے تو ہمیں ان کو فلیش آؤٹ کرنا ہے جو ہپوکریسی سے کام لے رہے ہیں اور صرف اپنا نام بنانے کے لیے اس اسٹیٹ کو جتنا نقصان دے رہے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. یہ آنے والی نسلیں ہی بتائیں گی. اور ان طالبان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ کسی روح رعایت کے مستحق نہیں ہے. ان کو بالکل آرمی آپریشن کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اس ملک کے خلاف جو بندہ, اس زمین کے خلاف, اس قوم کے خلاف جو بندہ اسلام کو یوز کرے غلط طریقے سے یا کسی اور چیز کو یوز کرے اور آرمڈ ایک اسٹرگل کرے اور دہشت گردی پھیلائے, میرا خیال میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور میرا موقف لال مسجد میں بھی یہی تھا. ان کو بہت ٹائم دیا گیا کہ وہ نکل آئیں, سلنڈر کریں اور حکومت کی رٹ کو مانیں. تو میرے خیال میں اس پہ کسی کو پتہ نہیں کیوں لوگ لال مسجد کے ایشوز کو اٹھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ کا, اس وقت کی گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے بہت ٹائم دیا. اسی طرح ان طالبان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہمیں آرمی کو, اپنی آرمی کو سپورٹ کرنا چاہیے اس ایشو پہ.
اور ان کو ونس فار آل اس قصے کو ختم کرنا چاہیے اگر آپ نے یہ ملک بچانا ہے. یہ ہماری سوسائٹی ڈس انٹیگریٹ کر رہی ہے, اسی طرح ہمارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں, ہماری قوم, ہمارا ملک داؤ پہ لگا ہوا ہے, اور یہ ٹائم ایسا ہے اگر ہم نے اس وقت ان کو فلیش آؤٹ نہ کیا, ان کو ختم نہ کیا تو یہ ملک نہیں بچے گا. اور یہ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ملک بڑے خطرات میں ہے, لیکن یہ حقیقت میں اب جو خطرات ہیں یہ تو بالکل لاسٹ اینڈ ہے. اگر اس وقت قوم نے ساتھ نہ دیا اور یہ منافقت نہ چھوڑی تو میرا خیال میں آپ کا ملک بچے گا نہیں. سیاستدانوں کے بارے میں کیا کہیں گے بیگ صاحب؟ سیاستدان جو ہیں, کچھ سیاستدان ٹی وی پہ آ کے اخبارات میں کچھ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ جس پہ ان کا سر پیر ہی نہیں سمجھ آتا ہے. جیسے حسن نثار صاحب سے بھی میں نے پوچھا ابھی, یہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پتہ اس طرح کے سچ اے سیریس ایشو ایز یو آئیڈینٹیفائڈ آلسو, تو اس میں اس وقت بھی سیاست چمکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اٹس لائک ان نیشنل انٹرسٹ دیٹ وی شوڈ لائک گیٹ ریڈ آف دیم. تو اس سیاستدان کو کلیئر کٹ پالیسی کیوں نہیں رکھتے, کلیئر کٹ بیان کیوں نہیں دیتے؟ یہ سارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنی سیاست اور ووٹ بینک بچانے کے لیے, ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ رانا صاحب یہ ملک بچے گا تو سیاست بھی بچے گی, یہ ملک نہیں بچے گا تو سیاست بھی نہیں بچے گی. بالکل صحیح. اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا چاہیے. یہ ہپوکریسی سے کام لے رہے ہیں. جو بات ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو خطرات ابھی امریکن پیپرز میں یا پریس میں آنے شروع ہوئے اور ابھی پاکستان میں کہ یہ سویلین گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی, اس کی مین وجہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. اس کی مین ریزن یہی تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, یہ کلیئر سٹانس نہیں لیتے, یہ کلیئرلی ایک سٹینڈ نہیں لے پا رہے. ہر بندے کی پنجاب میں آپ دیکھیں ان کے ایشوز کیا ہیں. وہ کہتا ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ میں آ جائیں نواز شریف صاحب, دوسرا کہتا ہے جی آپ پنجاب گورنمنٹ میں آ جائیں. یہاں ملک بچانے کی بات ہے, یہ ایک دوسرے کو ویسے اپنے ساتھ بٹھانے کی بات کر رہے ہیں. سیاست کی بات, یہ خدا کے لیے یہ سیاست کا ٹائم نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب کا اپنا ایک سٹانس ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا ایک سٹانس ہے, اور آرمی کو کوئی بندہ اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہا. ہر بندہ آرمی آپریشن کنڈکٹ کروانے کے لیے اپنے منہ سے بات نہیں کر رہا. اچھا, یہ کیا ریزن ہے جی؟ آرمی کو آگے کر دیتے ہیں, ایک دفعہ آپریشن آرمی کنڈکٹ کرتی ہے, پھر یہ سیاستدان بیچ میں آگے کہتے ہیں نہیں جی وی ول ٹاک اباؤٹ آل دیز تھنگز, اور نیگوسیشن کریں گے اور ٹھیک ہو جائے گا. پھر پل آؤٹ کرنی پڑتی ہے آرمی, پھر ایک آپریشن کرنا پڑتا ہے, پھر سیاستدان بیچ میں ٹپک پڑتے ہیں جی اور وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ طریقہ غلط ہے اور ہم بات چیت کر کے کریں گے. اب تیسری دفعہ پھر اس طرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پھر آرمی کو اس طریقے سے پیچھے کیا جائے اور آرمی کو کہا جائے کہ نہیں جی ہم بات چیت کریں گے. یہ کیا ہے, مذاق کیا ہے جی یہ؟ رانا صاحب, اگر خدا نہ خواستہ یہ ہماری آرمی دل چھوڑ گئی, ہماری آرمی وہاں سے ہٹ گئی, ہمارا جو لاسٹ ڈیفنس لائن ہے وہ ہماری آرمی ہے, اگر آرمی یہ کام نہ کر سکی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک بچ جائے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی, آئی 100% ایگری ود یو آن دس ون, کہ یہ تو بالکل اس کو ڈسہارٹ تو نہیں میں کہوں گا جی, لیکن اس کو دھچکا ملتا ہے, اس کو جو انیشیٹو جو لیا جاتا ہے, جو اتنی انیشیٹو لے کے آرمی وہاں پہ جاتی ہے, اتنی جانیں قربان کرتی ہے, اس ملک کے لیے کرتی ہے, اور پھر اس کو بیک ٹو اسکوئر ون والی پوزیشن پہ لے کے آ جاتے ہیں. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, کلیئر کٹ پکچر بھی نہیں دیتے سامنے. آئی ایگری ود یو محسن صاحب آن دس ون, بٹ دس از اٹس ہائی ٹائم ناؤ that we should flush them out. I agree with you on this one also. We should flush them out like ASAP, as soon as possible. We should flush them out. All these Taliban, so-called Taliban, ji, اور جو کہ اتنا you go on the YouTube, just see all these pictures جی, جس قسم کی یہ دکھا رہے ہوتے ہیں, گلے کاٹ رہے ہیں, عورتوں کو باہر نہیں نکلیں گی جی, عورتیں اجازت لیں گی جی. یہ کوئی محرم ہے ان کے جو عورتیں ان سے اجازت لیں گی جی؟ پتہ نہیں کس قسم کا اسلام لانے کی کوشش کرے. دے شوڈ بی فلشڈ آؤٹ. آئی ایم ود یو آن دس ون جی. ایک کبھی میڈیا کو تھریٹ دینا شروع کر دیتے ہیں جی. وی شوڈ لائک, ڈو یو تھنک دیٹ وی شوڈ لائک بلیک دم آؤٹ جی, انسٹیڈ آف جیسے کہ حسن نثار صاحب نے کہا, میں نے بھی کہا کہ ہم ان کو کوریج دینا بند کر دیں جی. صوفی محمد کو جو میرے خیال میں ہیرو بنے ہوئے اپنی طرف سے, اور یہ طالبان کے جو کمانڈر ہیں اپنی طرف سے ہیرو بنے ہوئے, جو اسپوکس مین ہیں, یو تھنک وی شوڈ لائک بلیک دم آؤٹ جی, اس کو بات چیت ان کو کرنی بند کر دیں, ان کو بلیک آؤٹ کر دیا جائے. آر یو ود می آن دس ون ایز اے ایڈیٹر ان چیف؟ بلیک آؤٹ پازیٹو سینس میں ہونا چاہیے. ان کی جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں جو یہ لوگ معاشرے میں کر رہے ہیں اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور بجائے ان کو ہیرو
کر کے پیش کرنا میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے. اور ابھی جو آپریشن ہونے جا رہا ہے ہمیں اس